صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا میرے شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، فارس، پتہ ہے، بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، عید، بقرعید، شب برات، کبھی بھی نہیں۔ بس ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے، اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر کے دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، سچ بتاؤں، بیوی کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں سوچنے لگا، بہت مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں، بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے میری ساری باتیں سن لی تھیں۔ بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ فارس، کورونا کے دن ہیں، کام کاج بند ہیں۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں، بہت پریشان تھا۔ میں نے 2 لاکھ روپیہ قرض بھی لے لیا۔ بھوک سر پر تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا، شاید حالات پہ رو رہا تھا کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ دل میں سوچا، اب یہ منحوس بھی گھر آ گئی۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی پریشان ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ پر رکھے اور آہستہ سے بولی، پاگل، تو ایویں پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے سکول میں تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کر، بیٹے کا علاج کروا،
اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا کے اپنی حجامت بنوا، شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ فارس میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا، 1000 روپے مجھے دیے جو 150 کے نوٹ تھے، جو شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی۔ جلدی سے ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہنے لگی، جلدی سے بازار جا اور اپنی حالت ٹھیک کروا۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنے ہوئے تھی، سر پر پرانا سا دوپٹہ تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کے آتی تھی۔ فارس، میں بہن کی اس محبت میں مر گیا ہوں۔ دیکھو نا، ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا دوست اپنی بہن کے کنگن ہاتھ میں پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہروں پہ کچھ لمحوں کے لیے سکون آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، سب کے نصیب اچھے کرے، اور سب بھائیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی بہنوں کی محبت کی لاج رکھ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔